الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کریں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور چہرہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے بعد از حمد و صلات
لائق صد عزت و تکریم معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کو عنوان گفتگو بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں میرا مالک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد پہلے مجھے پھر آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ بخشش، ذریعہ نجات بنائے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عرب کے اندر دور جہالت میں بڑی بڑی بری رسمیں تھی۔ اگر غلام آقا کی مرضی کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر سائے میں رکھ دیتا تو مالک اس کو مارنا شروع کر دیتا کہ تجھے تمیز نہیں ہے، تو نے میرے پوچھنے کے بغیر یہ کام کیوں کیا ہے۔ اگر ایک قبیلہ جانور لے کر کھڑا ہوتا کہ میں اپنے جانوروں کو پانی پلاؤں گا، دوسرا اگر پہل کر دیتا تو پھر خاندانوں تک جنگ جاری رہتی کہ تو نے یہ حرکت کیسے کی، جرت کیسے کی کہ تو نے پہلے اپنے جانور کو پانی پلایا۔ اور دو قبیلوں میں جنگ ہوئی، ایک کی وہ جوان بچی اٹھا کر لے گئے۔ جب واپس صلح ہوئی کچھ عرصے کے بعد بچی انہوں نے واپس دی تو پھر یہ اختیار دیا گیا کہ بچی کی مرضی ہے، تو بچی واپس جانے لگی کہ میں اسی قبیلے کے ساتھ جاؤں گی۔ تو پھر اس قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اپنی بچیوں کو آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے، زندہ درگور کریں گے، یہ ندامت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ ساری بری رسمیں میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ بلکہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو جو مشرق کے جانور تھے وہ مغرب کے جانوروں کو سلامیاں پیش کرنے لگے، وہ انہیں سلامیاں دینے لگے، کہنے لگے محمد مصطفیٰ آگے ہیں، آج کے بعد بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، آج کے بعد ہمیں بھی چارہ ملے گا، پانی ملے گا۔ تو جانور بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، انسان تو انسان رہے، جانوروں نے بھی خوشیاں منائی کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دور جہالت کی یادیں پھر سے تازہ ہو رہی ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا نیٹ پر خبر چل رہی تھی کہ تحصیل بلوچ کے اندر ایک گھر تھا جس گھر میں بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی کی ماں کو تانے دینے لگے گھر والے، کبھی ساس تانے دے رہی ہے، کبھی سسر دے رہا ہے، کبھی خاوند دے رہا ہے۔ بچی کی وجہ سے اس کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ 25 دن کی بچی تھی، اس نے اٹھائی اور ڈرم میں ڈال دی، اس میں پانی تھا، بچی مر گئی۔ رولا پڑ گیا بچی کہاں ہے۔ پہلے وہ نہیں مان رہی تھی، کہنے لگی کہیں جنات آئے اس کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر تحقیق کرنے لگے، بچی کو جب ڈرم سے نکالا تو پھر ماں کو مشکوک پایا، اس سے پھر پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی گھر والے تانے دے رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں نے تو چلی جانا ہے، تو یہ بیچاری ادھر ہی پریشان رہے گی، اس کی کون پرورش کرے گا، لہٰذا پہلے میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ ختم کیا جائے، یہ مر جائے تو میں آسانی سے چلی جاؤں گی۔ تو دیکھئے کتنے گھروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو معصوم دنیا میں آ رہی ہیں،
ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میاں والی والا واقعہ بھی، وہ جوان نے 7 گولیاں ماری اپنی بچی کو۔ پھر یہ پچھلے دنوں میں لاہور کے اندر بھی ایک بچی کسی نے ایک جگہ چھوڑی، ساتھ رکا بھی لکھا ہوا ہے کہ خامن نے کہا تھا 6 بچیاں تو پہلے ہیں، 7ویں پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، لہٰذا میری 6 بچیوں کا کیا بنے گا، اس لیے اس کو اس جگہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اب پھر وہ دور جہالت کی رسمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ چھوڑ آتے ہیں، کبھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بڑی سختی سے منع کیا۔ بچیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور عورت کے شریعت کے اندر روپ ہوتے ہیں، ایک روپ میں یہ ماں ہے، ایک روپ میں یہ بیٹی ہے، ایک روپ میں یہ بیوی ہے، ایک روپ میں یہ بہن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں بن کر آئے اس کے قدموں تلے جنت ہے، فرمایا بیٹی بن کر آئے اللہ کی رحمت ہے، اور بیوی بن کر آئے فرمایا تیرے عزت ہے، اور بہن بن کر آئے فرمایا یہ تیری غیرت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کتنی عزت دی ہے عورتوں کو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھیں تو ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے۔ ہم نے تو اولاد کو دنیا دار بنایا، لیکن مدینے والے کا دین نہیں سکھایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک چیز فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، میری محبت اس اولاد کو سکھاؤ۔ دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا اللہ کا قرآن سکھاؤ۔ جب آپ کی اولاد قرآن پڑھے گی، قرآن سیکھے گی، اس پر عمل کرے گی، پھر وہ ماں باپ کے گستاخ نہیں بنیں گے، پھر بچیوں کو قتل نہیں کریں گے، پھر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن سے دوری ہے کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور پھر خاص کر کے بچیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، انہیں مدینے والے نبی کا دین نہیں سکھایا جاتا۔ بچوں پہ تو پھر بھی کچھ لوگ 100 میں سے 5 ہوگے جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا پڑھ جائے، کل جب دنیا سے جائیں تو جنازے پر اپنا ہی بیٹا کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھائے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر درد سے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کا احساس ہو، ان کی تکلیفوں کا احساس ہو، پھر درد دل سے دعا مانگے، تو اس کی وہ درد سے دعا مانگی ہوئی رب بھی رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک عقائد میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ جو مر گیا قبر میں عذاب ہو رہا تھا، گناہوں کے سبب اس بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو ایک دن اس کا بچہ، اس نے جو اپنی زوجہ کو وصیت کی تھی کہ میری زوجہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو کچھ امید سے ہے، اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو مدرسے میں داخل کروا دینا۔ تو اس نے پھر جب بچہ پیدا ہوا مرنے کے بعد، پھر جب وہ پرورش ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، زوجہ نے اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ جب مدرسے میں داخل کروایا تو پھر کیا ہوتا ہے، بچہ اس کا پڑھنے لگا، پہلا ہی دن ہے، ابھی بیٹھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کی قبر سے عذاب کو اٹھاؤ اور جنت کی باریں لگا دو، قبر میں جنت کی باریں لگ جائیں، کھڑکیاں کھول دو جنت کی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ گنہگار آیا تھا، پلٹ کے نہیں گیا کہ کوئی نیکی کی ہو، کیسے قبر میں جنت کی بہاریں، کیوں اس کی قبر کو جنت کا باغ؟ آواز آئی، پلٹ کے نہیں گیا، نیکی کوئی نہیں ہے، لیکن وصیت تو کر آیا تھا کہ زوجہ بچہ پیدا ہوا تو کسی درس میں چھوڑ دینا۔ تو اس کی زوجہ نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، بیٹے کو درس پہ چھوڑا، درس میں چھوڑا، تو اسی کا بیٹا کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے، جو مجھے رحم کرنے والا کہے اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں؟ لہذا اس کے کہنے کی وجہ سے میں اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، لہذا اس اولاد کو قرآن سکھاؤ تاکہ نہ تو بچوں کو قتل کرے، نہ جب بچہ پیدا ہوں تو یہ لوگ ماتم کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ جو عرب کی تاریخ تھی وہ لوگ تھے، اذا بشر
احدہم بالانثى، جب انہیں خوشخبری دی جاتی تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فرمایا ان کا منہ کالا رہتا تھا، پورا دن منہ کالا رہتا تھا۔ یہ کسی نے کیا خبر سنائی کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی؟ تو فرمایا پھر وہ پورا دن غصے میں رہتا تھا، پورا دن غصہ کرتا رہتا تھا کہ میرے گھر میں بچی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ ویسے لوگ پھر دیکھنے میں مل رہے ہیں ہمیں اس وقت جو بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا۔ بچیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولیوں میں مالک بن دینار کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ پہلے پولیس والے تھے، پولیس میں بھرتی تھے، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے میں شرابی بھی تھا، کیوں پیسہ جب آ جائے تو پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پیسہ بھی ان کے پاس بڑا تھا۔ کہنے لگے ایک میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، بچی بڑی ہی پیاری تھی۔ تو گھر جو ہوتے ہیں نا، گھر یہ بچوں سے ہی آباد ہوتے ہیں۔ بڑی کیوں نہ 3 منزلہ کوٹھی ہو، اگر بچہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کوٹھی آباد نہیں ہے۔ تو بچہ ہو تو ہم نے جھونپڑیاں بھی آباد دیکھی، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی ہے، ہمیشہ جھونپڑی نہیں رہے گی، ایک دن یہ بچہ قسمت کو بدل دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مالک بن دینار کے گھر چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی۔ پھر جب 2 سال کی ہوئی، بچی بڑی پیاری تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بچی کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ باپ کو ویسے بھی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، خاص کر بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ مالک بن دینار بچی کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ کہنے لگے جب شراب خانے میں جاتا، بچی آتی تو بوتلیں توڑ دیتی، لیکن پیاری تھی، کچھ نہیں کہتا تھا میں اسے۔ اچانک میری بچی کی موت واقع ہو گئی، بچی کا وصال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے جب بچی کا وصال ہو گیا، اس بچی کے غم نے مجھے بڑا کمزور کر دیا، بڑا پریشان ہو گیا، میں دل کا مریض ہو گیا اور دن رات اپنی بچی کے بارے میں سوچتا رہتا، بس اسی کے تذکرے کرتا رہتا۔ کہنے لگے ایک رات میں سویا، 15ویں شعبان کا دن تھا، جمعے والا دن تھا، اور پھر رات آ گئی۔ کہنے لگے جب میں بستر پہ لیٹا، آنکھ ظاہری بند ہو گئی، خواب کی دنیا ہے، اس خواب کی دنیا میں دیکھ رہا ہوں قیامت برپا ہو گئی ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، میں بھی ان کے ساتھ جانے لگا۔ جب آگے جاتا ہوں دیکھا پیچھے سرسراہٹ معلوم ہونے لگی، پتہ چل رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے دیکھا بہت بڑا سانپ ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس سانپ کے ڈر سے مالک بن دینار کہنے لگے وہ دنیا والوں میں بھاگنے لگا۔ جب آگے گیا حسین و جمیل بابا دیکھا جو ایک رستے کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا بابا سانپ آ رہا ہے، مجھے بچائیں، بہت بڑا اژدہا ہے۔ بابا کہنے لگے میں کمزور ہوں، بھاگ جا، تجھے نہیں بچا سکتا۔ کہنے لگے آگے گیا اور دیکھا آگ جل رہی ہے، وہ دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، اور میں ایک پہاڑ پہ پہنچ گیا۔ چھلانگ لگانے والا تھا کہ میرے پیچھے سانپ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے لقمہ بنا لے، کھا جائے۔ بڑا پریشان تھا، اتنے میں آواز آئی پلٹا، تو آگ کا اہل نہیں ہے، آگ میں نہ جانا۔ کہنے لگے پلٹ کے واپس آ گیا۔ پھر راستے میں وہی بابا دیکھا، میں نے کہا بابا مجھے بچا لو۔ بابا کہنے لگے میں تو نہیں بچا سکتا، میں بڑا کمزور ہوں، لیکن اس پہاڑی پہ چلا جا، چھوٹے چھوٹے کمرے، اگر تیری کوئی امانت ہوئی تو تجھے بچا لے گی۔ کہنے لگے پھر اس پہاڑ پہ گیا، سانپ پیچھے ہے، آواز آتی ہے ان کمروں کو کھولا جائے، ان کے دروازے کھولے جائیں، پیچھے اژدہا آ رہا ہے، جس کو لقمہ بنا لے گا۔ اتنے میں کہنے لگے جب وہ چھوٹے چھوٹے چاندی کے کمرے کھولے گئے، ان میں سے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، ان میں وہ میری 2 سال والی بچی بھی آ رہی ہے، اور جب مجھے دیکھا تڑپتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرا باپ آ رہا ہے، اور مجھے اپنے بازو میں لے لیا، دوسرے بازو سے سانپ کو دور کیا اور مجھے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہنے لگی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، یہ لوگ ڈر جائیں، اپنے مالک سے رجوع کر لیں،
توبہ کر لیں۔ کہنے لگے میں نے پوچھا بچی یہ کون ہے؟ یہ سانپ جو میرے پیچھے آ رہا ہے کیا چیز ہے؟ کہنے لگی ابا یہ تیرے برے عمل ہیں جو بڑے طاقتور ہو گئے۔ پھر میں نے کہا وہ رستے میں جو پاپا تھا کان تھا، وہ کہنے لگی آپ کی نیکی ہے لیکن اتنی کمزور ہے کہ یہ برا عمل اس پر غالب ہے اور وہ نیکی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ پھر میں نے پوچھا میری بیٹی تمہیں قرآن کیسے آیا؟ 2 سال کی عمر میں تو پردہ فرما گئی تھے۔ اتنے میں کہنے لگے ابا جان جو مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں انہیں اس جہان میں بھی پڑھایا جاتا ہے، انہیں اس جہان میں بھی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہنے لگے میری بچی نے سانپ کو دور کیا، مجھے بچا لیا۔ جب میں بیدار ہوا تو توبہ کر لی، ساری بوتلیں توڑ ڈالی اور اپنے اللہ سے رجوع کر لیا۔ پھر جب اللہ سے رجوع کیا تو آپ اللہ کے ولی بن گئے۔ کہنے لگی توبہ کا سبب بھی میری بچی بنی جس کے غم میں ہمیشہ رہتا تھا۔ پھر خواب میں جب دیکھا قیامت برپا ہو گئی وہی بچی مجھے نظر آئی تو اسی نے مجھے توبہ پہ مجبور کیا۔ تو میرے نبی کے غلاموں بچے اس جان کا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہیں، بڑا سرمایہ ہیں کہ جو میدان معاشر میں بھی بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی مانگنے والی، کالی کلوٹی مانگنے والی، ساتھ اس کے 2 بچیاں تھی اور بھوکی تھی۔ کہنے لگی جب اس نے ہاتھ آگے کیا سوال کیا مجھ سے کچھ مانگا، فرماتے ہیں 3 ہی گھر میں چوارے تھے، کھجوریں تھی، وہ اس کو دے دی۔ ایک اس نے ایک بچی کو دی، ایک کھجور دوسری بچی کو دی، تیسری منہ کے سامنے لے گئی، پھر بچی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے وہ نہیں کھایا۔ یہ ماں باپ کا اتنا بڑا پیار ہے کہ منہ سے نکال کر بھی اولاد کو دیتے ہیں۔ فرماتی ہیں وہ نکالی کھجور توڑی، اس کے 2 حصے کیے، ایک ایک بچی کو دیا، ایک دوسری کو دیا۔ جب سرکار آئے تو امی عائشہ نے یہ بات سنائی، فرمایا عائشہ صدیقہ کسی سبب کی وجہ سے اللہ نے اس عورت پہ جنت کو واجب کر دیا ہے، خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو دیا، آدھی کھجور ایک کے منہ میں ڈالی، آدھی دوسری کے منہ میں ڈالی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس جہان میں بھی ماں باپ کے لیے بڑا سرمایہ ہے، اس جہان میں بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس کو اللہ بیٹی دے، بیٹی جیسی نعمت ملے، فرمایا اس کو زندہ درگور نہ کرے، حقیر نہ سمجھے، بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، بس تھوڑا سا جیز دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ تو بیٹے کی کہیں بڑی کوٹھیاں، کہیں پلاٹ، کہیں ملیں، تو بیٹی کو کچھ نہیں دیا جاتا، حالانکہ بیٹی بھی حقدار ہے جائیداد میں، اس کو بھی حصہ دینا چاہیے، اگر نہیں تو پھر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم سارے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، جب بیٹی اپنا حصہ مانگے گی تو پھر بیٹی کو حصہ اللہ کی عدالت میں بڑی مشکل ہوگی، وہاں بھی اس کا حساب ہم نے دینا ہوگا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے، حقیر نہ سمجھے اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو فرمایا یہ بیٹی کی وجہ سے وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور قتل نہ کیا جائے، اور پھر خاص کر کے زوجہ کو تانا نہ دیا جائے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے، بیٹے بھی وہی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی اللہ دیتا ہے، تو پھر تانا کس بات کا مسلمانوں، پھر تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سرکار کے گھر جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نا تو جو دائی تھی ڈر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے عرب کی تاریخ ہے عورتوں کو تانے دیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے سرکار کو تانا دیں، تو وہ دائی جب سرکار کے پاس گئی کہنے لگی میرے مصطفیٰ دوڑتے ہوئے آئے، اس بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا، فرمایا خدیجہ تیری باقی بھی بیٹیاں ہیں لیکن فاطمہ جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہے، یہ مثال بیٹی ہے۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی کاش اگر خاوند محمد جیسا مل جائے جو تانا نہ دے، یہ نہ کہے کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، اور بیوی خدیجہ جیسی ہونی چاہیے۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی میری بھی 4 بیٹیاں تھی اور خاوند نے زندہ درگور کر دی، اگر میری بیٹیاں ہوتی تو آج وہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی۔ ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق ایک شاعر گزرا، اس کے دادا ہیں، اور یہ کہتے ہیں دور جہالت میں، اس جاہلوں کے دور میں کہنے لگے جب لوگ
اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مجھے پتہ چل جاتا کہ کس گھر میں بچی ہے تو کہتے میں اس گھر میں جاتا اور جا کر کہتا بچی کو دفن نہ کرنا، میرے حوالے کر دو۔ اور کہنے لگے 2 10 اونٹنیاں حاملہ میں ان کو دے دیتا، اور کہتا اس کے بدلے میں مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے ایک بچی نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 360 بچیاں میں نے بچائی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کیا مجھے وہ نیکیاں آج بھی ملیں گی، ان کا صلہ ملے گا کاموں کا؟ تو میرے رسول نے فرمایا کہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ نے جاہلوں سے نکال کے تجھے محمد کا صحابی بنا دیا، اسلام جیسی دولت تمہیں عطا کر دی کہ تو نے اسلام قبول کر لیا، یہ اسی کا صلہ ہے جو تمہیں بچیاں بچائی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا